اللہ نے اپنے ایک اور پیغمبر نوح علیہ السلام کو بھی اس دنیا میں بھیجا. آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے کا جو درمیانی گیپ ہے وہ کم و بیش تقریباً 10,000 سال کا فرق ہے اس میں. کیونکہ احادیث میں آتا ہے کہ نوح علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے درمیان 10 نسلوں کا فرق ہے. اور آپ سب جانتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی جو تبلیغ کی عمر ہے وہی 950 سال ہے. 950 سال تو انہوں نے تبلیغ کی ہے. اگر آپ ایوریج ایج بھی اس دور کے انسان کی لگائیں تو 1000 سال سے تو اوپر کی بنتی ہے. اور 10 نسلوں کا مطلب ہے یہ 10,000 سال. آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد جب اللہ نے اپنے پیغمبر نوح علیہ السلام کو بھیجا تو اس درمیان تقریباً کم و بیش 10,000 سال کا فرق ہے. ان 10,000 سال میں اس زمین پر شرک نہیں تھا اور انسان کافی ساری برائیوں میں مبتلا ہو چکا تھا. جیسے قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ آدم کے 2 بیٹے جھگڑ پڑے آپس میں اور ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا. یعنی کہ قتل بھی اس عرصے میں انسان کر چکا تھا لیکن ان 10,000 سال میں شرک نہیں تھا. نوح علیہ السلام کے آنے سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم کے 5 بزرگ تھے جن کے نام قرآن میں اللہ نے بتائے ہیں ہمیں. سورہ نوح میں وہ سورہ نمبر 71 ہے، اس کی آیت نمبر 23 میں اللہ نے ان 5 بزرگوں کے نام بتائے ہیں. وہ ہے ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر. یہ نوح علیہ السلام کی قوم، نوح علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے سے پہلے نوح علیہ السلام ہی کی قوم کے یہ 5 بزرگ تھے. یہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے، اللہ کی دعوت دیتے تھے، برائی سے بچنے کا کہتے تھے اور نئی کاموں کا حکم دیتے تھے. یہ 5 بزرگ تھے. یہ 5 بزرگ فوت ہو گئے جب، تو شیطان انسانی شکل میں لوگوں کے پاس آیا اور ان کو آ کے کہنے لگا کہ یہ جو 5 بزرگ جو آپ کو اللہ کے قریب رکھتے تھے یہ تو اس دنیا سے چلے گئے. آپ ایسا کرو کہ ان 5 کی تصاویر بنا لو اور جب آپ ان 5 بزرگوں کی تصویروں کو دیکھیں گے تو آپ کو اللہ یاد آئے گا. تو وہ تصویریں آپ کے اور اللہ کے درمیان رابطے کا کام کریں گی اور آپ ڈی ٹریک نہیں ہوں گے، آپ جو ہے وہ برے کاموں میں مبتلا نہیں ہوں گے. لوگوں نے کہا جی بات تو بڑی اچھی ہے. ان لوگوں نے وہ 5 بزرگوں کی تصاویر بنا لی. یہی تصاویر جو ہیں یہ بعد میں انہی کے مجسمے بن گئے اور بت بن گئے. اور جب وہ پوری نسل جنہوں نے وہ تصاویر بنائی تھیں وہ پوری کی پوری نسل ختم ہو گئی اور ایک نئی نسل اگلی پیدا ہوئی جن کو پتہ نہیں تھا کہ وہ تصاویر کس لیے بنائی گئی ہیں. تو شیطان دوبارہ انسانی شکل میں آیا ان کے پاس اور کہنے لگا کہ یہ جو اصل میں آپ کے آباء و اجداد جو تھے وہ انہی کی عبادت کرتے تھے اور یہ اللہ کے تقرب کا جو ہے یہ واسطہ ہے. یہ جو 5 بزرگوں کی تصاویر اور مجسمے بنے ہوئے ہیں نا، جب تک آپ ان کا تقرب نہیں حاصل کریں گے آپ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے. اس طرح کر کے اس نے شیطان نے شرک جو ہے وہ اس کی ابتدا کی اور وہ لوگ آہستہ 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 شرک میں مبتلا ہونا شروع ہو گئے اور اللہ کے ساتھ اللہ کے انہی نیک بندوں کو اللہ ہی کی ربوبیت میں شامل کرنا شروع ہو گئے. اچھا یہاں تک بات بگڑ گئی. اللہ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا. آپ سب جانتے ہیں کہ تقریباً 950 سال تک انہوں نے لوگوں کو بتاتے رہے کہ یہ کام غلط ہے، اس سے بچ جاؤ. لیکن چند لوگوں کے علاوہ ان کی بات نہ مانی گئی. یہاں تک بات بگڑ چکی تھی کہ جب کوئی بندہ مرنے لگتا تو وہ اپنے پچھلوں کو یہ وصیت کر کے جاتا اپنی اولاد کو کہ نوح کی بات نہیں سننی، نوح کی بات نہیں سننی اور اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑنا، ود کو نہیں چھوڑنا، سوا کو نہیں چھوڑنا، یغوث، یعوق اور نصر کو نہیں چھوڑنا. نوح کی بات نہیں ماننی. پھر نوح علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا اور کشتی بنائی گئی اور تمام جانداروں کے جوڑے اس میں رکھے گئے.
اور اللہ کے حکم سے وہ کشتی تیرتی رہی اور باقی سب کو اللہ نے غرق کر دیا. اور اس کے بعد وہ تمام لوگ جو شرک کرتے تھے اللہ نے انہیں ختم کر دیا اور ایک نئی نسل پیدا ہوئی جو اور انہی میں نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا بھی تھا جو بھی ان غرق ہونے والوں کے ساتھ غرق ہوا. اس کے بعد نوح علیہ السلام اللہ کے پاس چلے گئے اور پھر دوبارہ لوگ آہستہ آہستہ ڈی ٹریک ہونا شروع ہوئے اور پھر شرک جو ہے وہ دوبارہ لوگوں میں آنا شروع ہوا. اور یہی پھر بخاری کی حدیث ہے 4920 نمبر کی حدیث ہے. اس میں عرب میں ایک مشرک تھا, شیطان اس کے خواب میں آیا اور اس کو بتایا کہ وہی نوح علیہ السلام کی قوم کے جو 5 بت تھے وہ اس ٹائم کہاں پڑے ہوئے ہیں, تو تم جاؤ اور انہی بتوں کو نکالو اور انہیں عرب میں لے کے آؤ. وہ گیا اور انہی 5 بتوں کو عرب میں لے کے آیا اور وہ پھر 5 قبیلوں کے مختلف لوگوں میں کسی قبیلے نے ود کو اپنا معبود بنا لیا, کسی نے سبا کو, کسی نے یعوس کو, اور کسی نے مصر. اسی طرح بخاری کی 4288 نمبر حدیث میں ابن عباس نے بیان کیا بتوں میں عربوں نے خانہ کعبہ میں بھی بت رکھے ہوئے تھے جن میں انہوں نے فرشتوں کے بت رکھے ہوئے تھے. فرشتوں کے علاوہ ابراہیم علیہ السلام کا اور اسماعیل علیہ السلام کا بت بھی خانہ کعبہ میں مشرکین نے رکھا ہوا تھا. ابن عباس نے بیان کیا کہ کعبہ میں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے بت بھی تھے اور ان کے ہاتھوں میں پانسے کے تیر تھے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دیکھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ ان مشرکین کا ناس کرے, یہ مشرکین خوب جانتے ہیں کہ لا علمی کی وجہ سے نہیں, یہ خوب جانتے ہیں کہ ان بزرگوں نے کبھی پھانسا نہیں پھینکا, کہ قسمت معلوم کرنے کے لیے وہ جو تیر ان کے ہاتھوں میں دیے ہوئے تھے ان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ بزرگ جن کے یہ انہوں نے بت بنائے ہیں یہ ایسا کام نہیں کرتے تھے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایسا کیا. اسی طرح سورہ نام سورہ نمبر 6 اس کی آیت نمبر 136 اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اور یہ لوگ, یہ عربوں کی بات اب کر رہے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں, کھیتی اور جانور, یہ دونوں اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں, اس میں یہ اللہ کا حصہ بھی رکھتے تھے. کہتے تھے کہ یہ حصہ اللہ کا ہے, یہ ہمارے معبودوں کا ہے, یہ ہمارے معبودوں کا ہے. بانٹ دیتے تھے کہ اللہ کا حصہ ہے کہ سارے معبودوں کا ہے. اچھا اس میں سے بھی اللہ کے حصے میں سے تو کچھ اٹھا کے معبودوں کے حصے میں ڈال دیتے تھے, لیکن معبودوں کے حصے میں سے کچھ ادھر نہیں ڈالتے. اللہ 136 نمبر آیت میں اللہ باب میں کہتا ہے کہ یہ کتنا ہی برا انصاف ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں. اور پھر یہ وہی جو نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ کہتے تھے وہی پھر اہل عرب بھی کہتے تھے. سورہ یونس سورہ نمبر 10 کی آیت نمبر 18 میں اللہ نے کہا کہ یہ وہی کہتے تھے کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں, یہ ابراہیم علیہ السلام کے بت, اسماعیل علیہ السلام کے اور فرشتوں کے بت جو خانہ کعبہ میں ہم نے رکھے ہوں یہ ہمارے سفارشی ہیں, یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کریں گے. اسی طرح سورہ نحل سورہ نمبر 16 کی آیت نمبر 54 اس میں اللہ کہتا ہے کہ پھر یہ لوگ جب ان پہ کوئی مصیبت پڑتی تھی نا پھر یہ معبودوں کو بھول جاتے تھے. مثلا اگر کوئی کشتی میں سفر کر رہا ہے سمندر میں اور کشتی طوفان میں گھر گئی ہے تو پھر یہ اپنے معبودوں کو بھول جاتے تھے اور پھر خالص واحد اللہ کو پکارتے تھے. پھر انہیں پتا تھا کہ اب جو ہے نا کوئی چارہ نہیں ہے, اب تو گئے ہم. لیکن جب اللہ اس طوفان سے ان کو نکال دیتا تھا اور کشتی ساحل پہ لگ جاتی تھی پھر شرک شروع کر دیتے تھے. اسی طرح اللہ نے یہ سورہ نساء کی ہی آیت ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے جو یہ بورڈ پہ لکھی ہوئی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا, اس کے علاوہ جس بھی گناہ کو اللہ چاہے گا معاف کرے گا. بخاری کی 7373 نمبر آیت ہے. اسی آپ آیت کی تشریح میں اس کو سمجھ لیں کہ ایک دن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, اے معاذ تمہیں پتہ ہے کہ اللہ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے؟ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کا حق ہے کہ بندے اس کے ساتھ اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں, یہ اللہ کا حق ہے.
اللہ کا حق ہے کہ اسی اکیلے کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے معاذ کیا تمہیں یہ پتا ہے کہ بندوں کا کیا حق ہے اللہ پر؟ معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بھی اللہ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر بندے اللہ کا حق ادا کریں کہ اس کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کریں، اس کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں، تو پھر بندوں پر بھی اللہ کا بندوں کا بھی یہ حق ہے اللہ پر کہ وہ انہیں عذاب نہیں دے گا۔ اگر اللہ کا حق بندے دیں گے تو پھر بندوں کا بھی یہ حق ہے اللہ پر کہ اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا۔ اچھا، سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 کی آیت نمبر 22، یہ ساری کہانی اور چکر بازی چلانے کے بعد نا جی شیطان قیامت والے دن کیا کہے گا؟ وہ پہلے آیا اور تصویریں بنوائیں، پھر اگلی نسل کے پاس آیا اور سارا کچھ چکر پہ لگا کے ساری تباہی انسان کی کر کے قیامت والے دن کیا کہے گا؟ قیامت والے دن کہے گا انسان کو کہ شیطان کہے گا کہ میں نے صرف تمہیں گناہ اور شرک کی دعوت دی تھی، دعوت دینے کے علاوہ میرا تم پر کوئی زور زبردستی نہیں تھا، جو کچھ کیا تم نے دعوت میری کو خود قبول کیا ہے۔ آج جب حساب کا دن ہے تو مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو کرو ملامت۔ اسی طرح بخاری کی 7378 نمبر بخاری کی 7378 نمبر حدیث ہے، اس میں ابو موسیٰ اشعری اس کے راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تکلیف دینے والی باتیں ہیں نا، تکلیف دہ باتیں، تکلیف دہ بات سن کر نا اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ جو تکلیف دہ بات کسی نے سنی اور اس پہ صبر کر لیا نا، یہ اللہ سے زیادہ تکلیف دہ بات پہ صبر کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ جو کم بخت مشرک ہے نا، یہ کہتے ہیں اللہ اولاد رکھتا ہے، یہ بات سننے کے بعد اللہ اس کو روزی دے دیتا ہے، اللہ اس کو روزی بھی دیتا ہے۔ اللہ سے زیادہ تکلیف دہ بات پہ صبر کرنے والا کوئی نہیں۔ سورہ حج سورہ نمبر 22 کی آیت نمبر 31، یہ اس میں اللہ کہتا ہے کہ جو شرک کرتا ہے نا گویا وہ ایسے ہے کہ وہ آسمان سے گر پڑا۔ یہ اس پہ تھوڑا سا جو ہے نا اس کو ٹیکنیکلی سمجھنے کی، آسمان سے گر پڑا کا مطلب ہے کہ اللہ نے انسان کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا ہوا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ تمہیں جو کچھ چاہیے، جس چیز کی بھی ضرورت ہے میرے سے مانگو۔ وہ ایک ہائر لیول ہے اس تعلق کا۔ اور یہ اچھا، اب بندہ جب اس کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ جو میں اللہ سے مانگتا ہوں وہ مجھے کوئی اور بھی دے سکتا ہے، تو پھر وہ اپنی اس لیول سے نیچے گر جاتا ہے۔ یہ ایسی بات ہے کہ جیسے وہ ایک مشہور ہے کہ ایک مائی کو کسی سرکاری دفتر میں کوئی کام تھا تو وہ گئی اور ادھر وہ اسسٹنٹ کمشنر کے دفتر میں گئی تو ادھر اس کا کام ہو گیا، تو وہ اس کو دعا دینے لگی کہ جا پتر تینوں اللہ پٹواری لائے۔ اس کا لیول ہی پٹواری سے اوپر، وہ سمجھتی ہے کہ جو پٹواری کا جو ہوتا ہے نا اس سے بڑا ہوتا ہی کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح وہ اللہ کہتا ہے کہ جو شرک کرتا ہے نا وہ پھر اپنے لیول سے بہت نیچے گر جاتا ہے، وہ ایسے ہی جیسے آسمان سے نیچے گر پڑا۔ اس میں اچھا بخاری کی ایک اور حدیث ہے جی 7379 نمبر، اس میں نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزیں بتائی ہیں، 5 چیزیں بتائی ہیں کہ یہ 5 چیزیں جو ہے نا یہ صرف اللہ کے لیے خاص ہے۔ عبداللہ بن عمر اس حدیث کے راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیب کی 5 کنجیاں ہیں، اللہ کے سوا ان کو کوئی نہیں جانتا۔ کہ رحم مادر میں کیا ہے اس کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، کل کیا ہونے والا ہے اس کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، بارش کب آئے گی اس کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اچھا، کوئی یہ نہیں جانتا کہ وہ کہاں مرے گا، اپنی مرنے کی جگہ کا کسی کو کوئی پتہ نہیں، اور قیامت کب آئے گی اس کا بھی کوئی نہیں جانتا۔ اچھا، جو ان باتوں میں کسی اور کو کہتا ہے کہ اس کو بھی پتہ ہے، کل کیا ہوگا اس کو بھی پتہ ہے، یا یہ جو
فال نکالنے والی. اچھا یہ جو غیب کی 5 کنجیاں ہیں اس میں جو کسی کو کوئی حصے دار بناتا ہے تو یہ بھی پھر وہ ڈی ٹریک ہونے والی بات ہے. سورہ عنکبوت ہے سورہ نمبر 29 اس کی آیت نمبر 8. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو حکم دیا ہے اپنے نا ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرے، لیکن اگر تیرے ماں باپ تم کو میرے ساتھ شرک کا حکم دیں تو پھر ان کی بات نہیں ماننی. اسی طرح مسند احمد کی حدیث ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں. مخلوق کی اطاعت تب ہی ہوگی جب اللہ کی نافرمانی نہیں. اگر کوئی مخلوق کی اطاعت میں اللہ کی نافرمانی کرے گا تو وہ کام گڑبڑ ہے. اسی طرح سورہ روم ہے سورہ نمبر 30 اس کی آیت نمبر 28 ہے. اس میں اللہ نے ایک اور بڑی وضاحت کے ساتھ اس کو اللہ نے کہا تمہارے نوکر یا غلام ہیں. اچھا کبھی کبھی آپ نے دیکھا جی کہ ہمارے کو جاننے والے ہیں ان کا ڈرائیور فوت ہو گیا، میں جنازے پہ گیا تو ادھر وہ بتا رہے ہیں کہ اس کو 40 سال ہو گئے تھے ہمارے پاس، یہ 18-19 سال کا تھا، اس کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی جب یہ ہمارے پاس آیا. ادھر ہی اس کی شادی ہوئی، بچے ہوئے، بڑے ہوئے، ان بچوں کی شادی اب وہ نانا دادا بن گیا تھا تو ابھی وہ ان کے پاس ہی ادھر فوت ہوا. 40 سال ان کی وہ خدمت کرتا رہا ہے، 40 سال بعد مرا ہے تو ان کا دفن کا انتظام کیا اور جنازہ پڑھایا اور ادھر اور یہ اللہ ادھر کہتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ تمہارے نوکر یا غلام جو ہیں کیا تم ان کو وراثت میں شریک کرتے ہو؟ وہ جتنی مرضی تمہاری خدمت کرتے رہے وہ وراثت میں نہیں شریک ہو سکتے. لیکن کہتا ہے ان کو تم اللہ نے کہا ان کو تم وراثت میں شریک نہیں کرتے لیکن میری ربوبیت میں تم جو لوگوں کو شریک کر دیتے. اسی طرح اس سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 میں لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ بیٹا کسی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. یہ شرک جو ہے نا یہ بہت بڑا ظلم ہے. ظلم کی جو ڈیفینیشن ہے نا وہ یہی ہے کہ آپ جو جس چیز کا جہاں مقام ہے نا وہاں اس کو نہ رکھیں اور اس کو کسی اور جگہ پہ رکھیں. تو کسی نے بہت مہنگی جتی لئی ہے 40-50 ہزار کی جتی تو پانی تے پیرا چاہیے نا، وہ سر تے چکی پھر ہے تو وہ اس کا ڈیو مقام نہیں ہے. کہ ظلم کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس چیز کا جہاں مقام ہے اس کو ادھر رکھا جائے. تو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے، شرک جو ہے نا یہ بہت بڑا ظلم ہے. سورہ زمر 39 نمبر سورت ہے اس کی 29 نمبر آیت میں اللہ کہتا ہے کہ مشرک کے کئی آقا ہوتے ہیں. مشرک نے کئیوں کو خوش کرنا، جس نے اللہ کو چھوڑ کے لوگوں کو خوش کرنا ہے پھر اسے کئیوں کو کرنا پڑتا ہے. مشرک کے کئی آقا ہوتے ہیں اور موحد کا ایک ہی آقا. بھلا جس کا ایک مالک ہے وہ بہتر ہے کہ جس کے کئی مالک ہیں وہ بہتر ہے. اسی طرح سورہ زمر ہی کی آیت نمبر 65 میں اللہ اور ذرا دو ٹوک موقع اختیار کرتے ہوئے اللہ اس آیت میں کہتا ہے، اللہ پیغمبروں کو کہتا ہے، اللہ نے تمام پیغمبروں کی طرف وحی کی کہ اگر آپ سب نے بھی مشرکین کی بات مان لی تو اللہ نے آپ کا بھی کوئی عمل نہیں کیا. بخاری ہی کی آیت ہے، حدیث ہے 7469 نمبر، یہ ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور ان کی 60 بیویاں تھیں. انہوں نے کہا کہ آج رات میں تمام بیویوں کے پاس جاؤں گا اور ہر بیوی حاملہ ہوگی اور بچہ جنے گی جو شاہ سوار ہوگا اور اللہ کے رستے میں لڑے گا. چونکہ وہ اپنی تمام بیویوں کے پاس گئے لیکن ایک بیوی کے ہاں بچہ پیدا ہوا اور وہ بھی ادھورا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہہ دیتے تو پھر ہر بیوی حاملہ ہوتی اور شاہ سوار جنتی جو اللہ کے رستے میں جہاد کرتا. ذرا سورہ فاتح ہے 35 نمبر کی سورت، اس کی 13 نمبر آئے. آپ کھجور کھائیں نا تو اس کی جب گٹلی آپ اندر سے نکالیں گے تو اس کے اوپر ایک ہلکا سا چھلکا ہوگا، چھلکا، اس چھلکے کو کتمیر کہتے ہیں عربی میں. اللہ کہتا ہے یہ جن کو تم معبود بنائی پھرتے ہو نا اللہ کے علاوہ، یہ اس کھجور کی گٹلی کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے یہ اس کے بھی مالک نہیں ہے اور تم ان کو کہاں سے کہاں لے سکتے ہو. یہ کچھ باتیں تھیں جو اس میں حدیث میں اور قرآن پاک میں سے میں نے انشاءاللہ
جزاک اللہ. استقامت دے اور ہاں شکریہ جزاک اللہ.